کہتے ہیں جی علی لالچ رکھتے تھے خلافت کی، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں، میں نے 55 میں بتایا کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بیماری سے زندہ بچیں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی بنو ہاشم میں کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی. یعنی یہ بھی ڈر تھا. حضرت علی مینٹالٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو امین احسن اصلاحی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مزاج رسول سے آشنا، میں کہتا ہوں مزاج رسول سے سب سے زیادہ آشنا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں علی لالچ رکھتے تھے. کہتے ہیں جی علی لالچ رکھتے تھے خلافت کی، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ یقین کریں وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں. یہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یہ جنات میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے. یہ انسانوں کے خناس میں سے ایک مرزا محمد علی انجینئر جو وہ کہتے ہیں کہ علی لالچ رکھتے تھے خلافت کی، نعوذ باللہ من ذالک. ارے کون کہتے ہیں؟ اور تم سے پوچھا کسی نے؟ سوال کرنے والے نے جو 2 سوال تم سے کیے انہوں میں کہیں یہ بات تھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی علی خلافت کی لالچ رکھتے تھے؟ کیا بکواس کر رہے چلے جاتے ہو. وہی بات کہ ایک تو اس کو سننے والے بھی دیکھیں نا کس قسم کے لوگ ہیں کہ کوئی پوچھے اس بات کو، بھائی تو یہ وسوسہ دے رہا ہے، تجھ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا؟ نہیں، تو پھر تو وسوسہ کیوں دے رہا؟ بہرحال کتنے اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ میں نے 55 میں بتایا کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بیماری سے زندہ بچیں گے. تو حضرت علی نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی بنو ہاشم میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی. یعنی یہ بھی ڈر تھا. حضرت علی مینٹالٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو امین احسن اصلاحی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مزاج رسول سے آشنا. اچھا اس میں سمجھے گا ذرا بات نا. دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 588 ہے، کتاب المغازی ہے. ٹھیک ہے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر یہ باب قائم کیا، باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات ہی، اور اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 4446. اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا اللہ کی قسم 3 دن کے بعد غلامی کی زندگی گزارنے پر تم مجبور ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے صحت نہیں پا سکیں گے. موت کے وقت بنو عبد المطلب کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے. اب ہمیں آپ کے پاس چلنا چاہیے اور آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کسے ملے گی. اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق اپنے خلیفہ کو ممکن ہے کچھ وصیتیں کر دیں. تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے. میں تو ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھوں گا. اب آپ سمجھیں ذرا کی بات. مرزا جی نے جو تاثر دیا ہے
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا. یہاں اس روایت میں کوئی ایسا لفظ ہے؟ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ عباس بن عبد المطلب کو مرزا جی نے ابن عباس بن عبد المطلب بنا دیا. وہ اپنی جگہ ایک طرفہ تماشا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں میں خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا. اس سے پہلے ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ عباس بن عبد المطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے پاس چلنا چاہیے, آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کسے ملے گی. اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا, اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا. کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ اس زمانے تک کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اور بقول آپ من کنتا مولا فہذا علی مولا بھی فرما دیا گیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بقول آپ کہ یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت شدہ روایت ہے, اور ثابت شدہ روایت ہے تو اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ بھی بات ہو چکی ہے. اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ چلو چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے بعد کون حقدار ہے. تو اگر من کنتا مولا کے کوئی خلافت والے معنی ہوتے ہیں تو عباس یہ بات کرتے ہیں, یا علی جواب کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کچھ کہہ دیا تو ہمیشہ کے لیے لوگ ہمیں انتظامی امور سے روک دیں گے. کیوں؟ من کنتا مولا کے اگر یہی معنی ہیں جو معنی آپ پبلک کو بیان کر رہے ہیں تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا نا. چلے, مرزا جی نے پوری روایت ہی نہیں پڑھی نا جان بوجھ کر. اب آگے چلیں. پھر سیدنا عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو آپ ہمارے سوال کے اوپر اپنے بعد جو آپ کا جانشین ہوگا اس کو ہمارے حق کے حوالے سے کچھ وصیتیں کر دیں گے. بھائی میرے کچھ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت تک بھی باغ فدق کا کوئی اٹھا ہوا مسئلہ ہوتا تو کیا عباس رضی اللہ عنہ نے اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمارے لیے وصیتیں کر دیں گے؟ یقین کریں مرزا نے جان بوجھ کر روایت پوری نہیں پڑھی, کہ اگر مرزا روایت پوری پڑھ دیتا دھڑام سے ساری عمارت نیچے گرتی جو مرزا اٹھانا چاہ رہا تھا. اور آگے دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیشہ کے لیے ہمیں اس سے محروم کر دیں گے. کس سے محروم کر دیں گے؟ شورا سے, ان انتظامی عہدوں سے, ان امور سے. جبکہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ ایک آدمی کمپیٹنٹ ہے, ایک آدمی اس کے اہل ہے, اور لازمی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر روک دیتے ہیں تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس کو کسی طریقے سے آگے لایا جائے. جس کا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ سیدنا عمر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے میں شامل ہونے کا تو حکم دیا ہے, خلافتی امور سے دور رکھنے کا حکم دے دیا. یہ وجہ مسلمانوں نے کبھی بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے آگے نہیں کیا, کبھی نہیں کیا, کیونکہ ایک دفعہ ان کو روک دیا گیا نا کہ بھائی شورا میں رہ سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن خود کو خلافت کے لیے ان کو آگے کیا جا سکتا, سوال نہیں پیدا ہو. بالکل اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر روک دیتے تو سیدنا علی یا کسی کو بھی شورا میں بھی شاید داخلے کی اجازت نہ رہتی. آپ اندازہ کریں تو معاملہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ انہیں علی کو لالچ تھا. مرزا جی نے کہا وہ علی کو لالچ. اب کہنے والا کون ہے جو تجھے کہہ رہے ہوتے ہیں بات پتہ نہیں کون سی بکواس کرتا رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر بالفرض یہ بات تھی تو روایت میں ڈنڈی مار دی کہ میں خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا. اس کو کر بھی کیسے سکتے تھے؟ بقول آپ خود آپ نے تو یہ بات کہی کہ یہ ڈیمانڈ سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا نا. اچھا پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں حضرت علی مینٹالٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مرزا جی نے جو یہ کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آگے مرزا جی دیکھو کیا کہتے ہیں, جو امین احسن اصلاحی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں نا, مزاج رسول سے آشنا. مطلب آپ دیکھیں کہ امین احسن اصلاحی اور جاوید احمد غامدی جسے منکرین حدیث ہی ملے مرزا کو بطور مثال پیش کرنے کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ اتم سے اتم ملے نیچ سے نیچ, پانی سے پانی ملے کیچ سے کیچ. مرزا کی وہی مثال ہے کہ جیسے خود ہے نا ایک گمراہ آدمی ہے تو مثال دینے کے لیے ملے بھی دو گمراہ آدمی. بہرحال